أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران ایمانی اور عزیزان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ دہر یا سورہ مبارکہ انسان کی پہلی آیت ہماری فکر و نظر کی رہنمائی کر رہی ہے. میں نے گزارش کی کہ قرآن حکیم تمام عالم انسانی کے لیے ہر فرد کے سطح ذہنی پر اس سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا مخاطب بنا لیتا ہے. قرآن حکیم کا اسلوب، قرآن حکیم کے الفاظ، قرآن حکیم کے کلمات معجزہ ہیں. یہ سورہ بجائے خود ایک کتاب ہے، اس کی ہر آیت ایک کتاب ہے، اس کا ہر حرف ایک کتاب. اس اعتبار سے تدبر اور تعقل کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ تفسیر بالرائے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ خیال رہے کہ ہم جو کچھ گزارش کرتے ہیں وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. تفسیر بالرائے کی تعریف یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر اس طرح کی جائے جو اپنے خواہشات نفس کے مطابق ہو. لیکن اگر قرآن مجید کی تفسیر ایسے کی جائے جو مراد مشیت کے مطابق ہو تو وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. قرآن حکیم معجزہ ہے، آخری کتاب ہے. قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے.
اس لیے اس کی عبارتیں ایسی ہیں کہ جو عصر نزول قرآن میں بھی قابل فہم تھیں، آج 21ویں صدی میں بھی قابل فہم ہیں، اور قرب قیامت بھی قابل فہم رہیں گی، اور ہر عصر میں، ہر دور میں اس دور کی بشری ضرورتوں سے ریلیونٹ بھی رہیں گی۔ کیا اعجاز ہے، کیا اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو فائدے سے خالی نہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں تو فائدے سے خالی نہیں، تفسیر پڑھیں تو فائدے سے خالی نہیں، اور اگر تعویل تک پہنچ جائیں تب تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ثمر جائیں۔ جو گفتگو جاری تھی کل جس منزل تک پہنچی ہے، اس کے سلسلے میں کچھ سوالات بھی آئے ہیں، مجھے ان سوالات کا جواب بھی دینا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی برسبیل مثال پہلی مجلس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو آزادی کیوں دی۔ کچھ حضرات کو وہ بات ابھی اچھی طرح روشن نہ ہو سکی۔ میں دوبارہ اشارہ کر رہا ہوں ان مطالب کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک حق ہے، حق، اس کا نام حق ہے، وہ حق ہے، اس کی ذات پاک خیر محض ہے۔ اس کی ذات پاک میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں کہیں شر کی گنجائش نہیں، وہ وجود محض ہے۔ اور جب خیر و شر کی بحث چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس اصطلاح میں جا کر سوچئے کہ فلاسفہ نے خیر کی کیا تعریف کی ہے، شر کی کیا تعریف کی ہے۔ بہت سے الفاظ، بہت سے کلمات، بہت سی اصطلاحیں علمی سطح پر کچھ اور تعریفات رکھتی ہیں، عرفی سطح پر ان کا مفہوم کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ تو عرفی سطح پہ جو مفہوم ہے وہ علمی سطح پہ وہ مفہوم یا وہ تعریف یا وہ ڈیفینیشن ماخوذ نہیں ہے۔ اسی لیے جس فن اور جس علم کی بحث ہو اس کے اہل سے حاصل کرنا چاہیے۔ عام مثال ہے، ایک لے مین جو انگریزی نہیں جانتا، جو میڈیکل سائنس نہیں جانتا، کسی سے وہ چند بیماریوں کے نام سن لے اور ان بیماریوں کا ایک تصور خود قائم کر لے اپنے ذہن میں، یا عام طور پہ جو رائج ہو جاتا ہے مفہوم، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی بنیاد انہی ناقص مفاہیم و تصورات پہ رکھ لے۔ کیسے توہمات میں مبتلا رہے گا، زندگی اس کی کیسی ناپائیدار ہو جائے گی۔ یہی شخص اگر واقعاً کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، یہی شخص، اور اس سے ان بیماریوں کی حقیقت دریافت کر لے تو بہت سے مغالطے ذہن سے دور ہو جائیں گے، توہمات دور ہو جائیں گے، وہم میں مبتلا نہیں رہے گا۔
ممکن ہے اپنے کو بیمار سمجھ رہا ہو، بہت سنگین بیماری میں مبتلا سمجھ رہا ہو، ڈاکٹر مسکرا کے کہے گا آپ کو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ بیماری سمجھ رہے ہیں وہ بیماری نہیں ہے، وہ کسی اور سبب سے ہے، کسی اور کیفیت سے۔ یہ روزمرہ کے تجربے ہیں۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ جو شے جس علم سے تعلق رکھتی ہو، جو اصطلاح جس علم سے تعلق رکھتی ہو، جو بحث جس علم سے تعلق رکھتی ہو، جو مسئلہ جس علم سے تعلق رکھتا ہو، اس علم کے مرد میدان سے حاصل کیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہیں اور جا کے حاصل کیجئے گا تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، فطین ہو، ذہین ہو، مگر وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ واضح ہے؟ دین و مذہب کی راہ میں بھی یہی ہے۔ پروردگار آپ تمام حضرات کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کو عبادتوں اور بندگیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی راہ میں بھی یہی ہے، اپنے طور پر دینی مسائل کا حل پیش نہ کریں، اپنے حدود کو سمجھیں۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں ان سے پوچھیں، یہ نہ کہیں کہ مجتہدین کیا ہوتے ہیں، یہ نہ کہیں فقہا کیا ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کیا ہوتے ہیں۔ آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں، سوچیں۔ یہ ایک عام بات ہوگی۔ دیکھیے، دو چیزیں یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں جنہوں نے پچھلے 1400-1500 برس کے طویل عرصے میں دین و مذہب و ملت کی حفاظت کی ہے، امت قرآن کی حفاظت کی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں امت قرآن کہہ رہا ہوں، امت قرآن کی حفاظت کی ہے۔ یاد ہے نا؟ پھر یاد دلاؤں، امت قرآن یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ دل جگر سنبھال کے بیٹھیے گا، ابھی کچھ دیر مجھے پڑھنے کی مہلت دیجیے گا۔ روز عاشوراء، روز عاشوراء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن۔ جب مخالفین کے سامنے خطبہ دیا جو دشمنان امام حسین تھے تو فرمایا یا امت السوء، اے امت سوء۔ امام کے جملے ہیں، تاریخ میں آئے۔ اپنے اصحاب سے کیا کہا؟ یا امت القرآن۔ میں کیوں آپ سے روزانہ کہہ رہا ہوں اہل قرآن بنیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے، 10 آیتیں پڑھ کے روزانہ سوئیے، کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے روزانہ سوئیے، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیجئے، تاکہ آپ امت قرآن میں شامل رہیں۔ امت قرآن، آپ کو امت قرآن میں شامل ہونا ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے تقسیم کر دی حضرت نے۔ بنام اسلام 2 گروہ ہیں، ایک وہ جو حسین کے ساتھ ہیں، ایک وہ جو حسین کے بالمقابل۔ جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں امت قرآن، جو حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں امت قرآن، جو حسین کے بالمقابل امت سو۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ امت قرآن میں رہنا چاہتے ہیں یا امت سو میں؟ امت قرآن، امت قرآن، آپ کو امت قرآن میں رہنا ہے۔ بہرحال
گزارش جو کر رہا تھا کہ امام حسین نے خطاب دیا ہے امت قرآن، یا امت القرآن. اس لیے آپ اپنے حدود کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو قرآن کے معارف کہاں سے لینے ہیں، دین کے مطالب کہاں سے لینے ہیں. آپ کا جو اس وقت تک وجود مبارک و مقدس موجود ہے، اس وقت آج، یہ کن کی محنتوں کا ثمرہ ہے. آج جو آپ دینی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کے مجموعے پڑھتے ہیں، یہ کن لوگوں نے لکھی ہیں؟ یہ حدیث کے مجموعے فقہا ہی نے لکھے ہیں، یہ مجتہدین ہی نے لکھے ہیں، یہ علماء ہی نے لکھے ہیں. دو چیزیں طول تاریخ میں آپ کی حفاظت کرتی رہی ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ عرض کروں گا. ایک ایک فرد جو سن رہا ہے غور سے سنیں، مرد عورتیں سب غور سے سنیں. دو چیزیں آپ کی قوت ہیں، آپ کی طاقت ہیں، آپ کی محافظ ہیں طول تاریخ میں. ایک آپ کا دبستان اجتہاد، علمی محاذ پر آپ کا دبستان اجتہاد، سماجی محاذ پر آپ کا ادارہ عزا. عزاداری، نہ عزاداری کمزور ہونی چاہیے، نہ مدرسہ اجتہاد کمزور ہونا چاہیے. آپ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا علمی محاذ کمزور ہو جائے، اس لیے وہ حملے کرتے ہیں دبستان اجتہاد پر. آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ سماجی سطح پہ بھی کمزور ہو جائیں، اس لیے عزاداری پہ حملے ہوتے ہیں. نہ عزاداری کمزور ہونی چاہیے، نہ دبستان اجتہاد. یہ یاد رکھیے گا، اس طالب علم کے جملے، اس فقیر کے جملے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو دین کا، جیسے بیماریوں کے مسئلے لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بنانا ہوتا ہے مسئلے لے کے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جس فیلڈ کی بات ہوتی ہے اس فیلڈ کے انسان سے رجوع کرتے ہیں. دین کی بات ہو ان علماء کی طرف رجوع کیجئے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں. یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ مجتہدین، یہ فقہا، یہ علماء کچھ نہیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں خدمت مکتب اہل بیت کے لیے، ورنہ ان کے لیے دنیا کے دربار کھلے ہوئے ہیں، بہت موجود ہیں قیمتیں دینے کے لیے. بہت موجود ہیں، خریدنے کے لیے بازار کھلے ہوئے ہیں. مگر جو غلامان اہل بیت ہوتے ہیں وہ بکتے نہیں، وہ جن سے سر بازار نہیں ہوتے. میں صرف دو مثالیں دے رہا ہوں، دو مثالیں. ایک حضرت آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے ملک کے ہیں، حضرت علامہ آیت اللہ العظمی شیخ بشیر حسین نجفی، اللہ ان کا سایہ برقرار رکھے. مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، صاحب رسالہ عملیہ ہیں. فقہ و اصول فقہ میں اس درجے پر فائز ہیں کہ آج طے کرنا مشکل ہے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے ہم زبان ہیں. کئی برس قبل ایک حملے میں وہ زخمی ہو گئے، خود بم بلاسٹ ہوا، ان کے اطراف میں جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے، وہ خود تھوڑے بہت زخمی ہوئے. اور اس وقت ساری دنیا سے
دیکھیے اگر انسان جاہ پسند ہوگا، جاہ طلب ہوگا، مال طلب ہوگا، دنیا طلب ہوگا تو اسے عافیت چاہیے۔ میں خود اس وقت آسٹریلیا میں تھا، سڈنی میں، وہاں سے ٹیلی فون کیا، تمام مومنین میرے پاس موجود تھے۔ میں نے کہا آسٹریلیا کے اور سڈنی کے مومنین سب آپ کے لیے چشم براہ ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ میرے بڑے بھائی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، جنہوں نے لندن کی سرزمین پر سب سے پہلی باقاعدہ شیعہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ یعنی مراکز تھے، سینٹرز تھے، امام باڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن مسجد نہیں تھی۔ انہوں نے مسجد بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام نامی پر مسجد امیر المومنین، مسجد علی ابن ابی طالب کی تاسیس فرمائی۔ انہوں نے لندن سے فون کیا، کہا آغا آپ لندن تشریف لے آئیں۔ ساری دنیا سے ٹیلی فون کیے گئے کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں، ہم چشم براہ ہیں، ساری سہولتیں آپ کے لیے فراہم ہیں، گھر، مکان، ویزا، ساری سہولتیں۔ انہوں نے کہا ہم علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مگر ہم حوضہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایسے اشخاص کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس پرست ہیں؟ ایسے اشخاص کے لیے۔ دوسری مثال، اب اجازت دیجئے کھل کے کچھ باتیں کر لی جائیں۔ میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اسی نجف میں ہیں، پروردگار ان کا سایہ بھی برقرار رکھے۔ آپ میں سے اکثر کو تجربہ ہوگا کہ آپ زائرین کی شکل میں قافلہ لے کے جاتے ہیں تو ان سے ملاقات کا وقت مل جاتا ہے۔ زائرین جو ان کی زبان بھی نہیں سمجھتے، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی گجراتی، مگر وہ جاتا ہے، ان کے پاس 40 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پورا قافلہ بیٹھتا ہے، وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ مجھ جیسا طالب علم چلا جاتا ہے، مجھے بھی سرفراز فرماتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ ان کی خدمت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ حضرت امریکہ کے گورنر صاحب غالباً پال بریمر 1.5 سال یا اس سے بھی زیادہ بغداد میں رہے، اور وہ وقت مانگتے رہے کہ آغا ان سے ملاقات کے لیے 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں۔ جب بھی ان کا پیغام آتا تھا آغا فرماتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عاجز آ کر انہوں نے 15-16 صفحے کا خط لکھا، عراق کے مسائل یہ اور وہ، اور زمین اور تیل اور سیاست اور اقتصاد اور مذہب اور دین، سب کچھ، اور آغا کو بھیج دیا۔ آغا نے 15-16 صفحے کا خط 3 لفظوں میں جواب دیا، بِسْمِهِ تعالی، آپ امریکی ہیں، میں اصالتاً ایرانی ہوں، عراقیوں کا مسئلہ عراقیوں پر چھوڑ دیں، والسلام۔ کوئی نہ القاب، نہ آداب، نہ جناب، نہ حضور، نہ گورنر صاحب فلاں، کچھ نہیں، بِسْمِهِ تعالی، آپ امریکی ہیں، میں ایرانی ہوں، عراقیوں کا مسئلہ عراقیوں پہ چھوڑ دیں۔ یہ صلابت رکھنے والا، یہ استحکام کردار و فکر رکھنے والا کیا دنیا طلب ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہی نہیں، اس سے بڑھ کر جو روایت مجھے ان کے خود داماد نے سنائی، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید مرتضی کشمیری، خود مجھ سے انہوں نے فرمایا
کہنے لگے کہ اس خط کے بعد، اس جواب کے بعد بغیر نوٹس کے بغداد سے پال بریمر صاحب نجف آ گئے اور آ کے آغا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کہا ہمیں ملنے کا 2 منٹ وقت دے دیجئے، اور آغا نے ملنے کا 1 منٹ وقت بھی نہیں دیا. کیا کردار ہے کس کو؟ ہاں جو دنیا طلب مولوی ہوتے ہیں وہ تو خود درخواست لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گورنر صاحب مجھے ملنے کی اجازت دے دیں. وہ جو حدیث میں معیار ہے کہ اگر عالم کو پرکھنا ہے تو دیکھو زردار عالم کے دروازے پر ہے یا عالم زردار کے دروازے پر. اگر یہ معیار کہیں دیکھنا ہو تو صرف علماء نے آل محمد کے ہاں یہ معیار ملے گا اور کہیں نہیں مل سکتا. یہ معیار خاک قدم مرتضیٰ کے طفیل ہے، وہ مرتضیٰ جس کے در پہ ہمیشہ خلافت جھکتی رہی، وہ خلافت کے آگے نہیں جھکا. تاریخ ہے، تاریخ ہے. اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو توہمات ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں توجہ سے سنیں. کراچی میں ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا ایک سوال کا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید نہیں کرتا، یہ کسی کے کہنے کی بنا پر نہیں کرتے نا؟ اگر کسی نے آپ سے کہا ہے نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کا ہاں، نے کہا یہی تو تقلید ہے. اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا تقلید نہیں کرنی چاہیے، آپ نے تقلید چھوڑ دی، یہی تقلید ہے. تقلید سے انسان بچ نہیں سکتا، فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ عالم کی کرے یا جاہل کی. تقلید سے بچ نہیں سکتے، فیصلہ یہ کرنا ہے عالم کی تقلید کرے یا جاہل کی، متقی کی کرے یا نفس پرست کی، اللہ والے کی کرے یا اہل دنیا کی. تقلید سے بچ نہیں سکتے. ایک نظام ہے، اس نظام کو فالو کریں، اور جس میدان کی بات ہو اس میدان کے مرد سے رجوع کریں. تفسیر کی بات ہے تو اہل تفسیر سے، تعویل کی بات ہے تو اہل تعویل سے، قرآن کی بات ہے تو اہل قرآن سے، دین کی بات ہے تو اہل دین سے. تفسیر بالرائے، قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے خواہشات نفس کے مطابق تفسیر کرنے کا نام ہے تفسیر بالرائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تفسیر بیان کرنا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. عقل، منطق، حکمت، فلسفے اور سائنس کی بنیاد پر تفسیر بیان کرنا بھی تفسیر بالرائے نہیں ہے. عقل و منطق اسی کی عطا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مفکر بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فکر کی دولت عطا کی ہے، عقل کی نعمت عطا کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نطق عطا کیا ہے، منطق عطا کی ہے. برہان منطق کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہے. اس لیے برہان کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا تفسیر بالرائے نہیں ہے. جہاں تفسیر قرآن اصول دین سے ٹکرا جائے وہ باطل ہے. لیکن جہاں تک اصول دین محفوظ ہیں، توحید محفوظ، عدل الہی محفوظ، نبوت محفوظ، مقام ختم نبوت محفوظ، امامت محفوظ، آخرت محفوظ،
اس کے بعد میدان کھلا ہوا ہے، جس قدر فکر کرنا چاہیں فکر کریں، اور یہ خیال رکھیں کہ دین کے دائرے سے خارج نہ ہو جائیں، ورنہ اصول دین پر برقرار رہتے ہوئے بھی دین سے خارج ہو جانا کفر تو نہیں مگر فسق ضرور ہے۔ فسق یعنی فاسق ہو جانا، فاسق یعنی دائرے سے خارج ہو جانا۔ واضح ہے؟ یہ فقیر جو آپ کے سامنے دہر کی تفسیر بیان کر رہا ہے، یہ تفسیر برائے نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں، گزشتہ 2 شبوں میں صرف یہ عرض کر سکا ہوں آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے جو اسلوب سوال قائم کیا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ان کلمات کو آخر سمجھنے کی کوشش کی جائے یا نہیں، اور اس اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے یا نہیں۔ یہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے انسان کی قوت فکریہ کو برانگیختہ کرنے کے، انسان سوچے، مجبور ہو سوچنے پر۔ ایک سوال سامنے ہے، کیا کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ہم قابل ذکر نہ تھے؟ کیا کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کوئی ایسا وقت، اور وقت کے لیے 2 الفاظ آ گئے، حین اور دہر۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حین کیا ہے اور دہر کیا ہے؟ اصلاً وقت کیا ہے؟ یہ وقت کی بحث، توجہ رکھیے گا ایک جملے پر، صرف اس لیے نہیں چھیڑی میں نے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں حکمت کا بھی طالب علم رہا ہوں، میرا فلسفے کا بھی مطالعہ ہے، اس لیے نہیں۔ وقت کی بحث کو قرآنی نقطہ نظر سے، نیچر آف ٹائم، فلسفی آف ٹائم، کانسیپٹ آف ٹائم کو کلیئر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بات صرف ماضی کی نہیں ہے، مستقبل بھی تو سامنے ہے۔ ہمیں اپنا فیوچر بھی بنانا ہے، آپ کو عزیزو، آپ کو اپنا فیوچر بھی بنانا ہے۔ مستقبل سازی اسلام کا بنیادی منصوبہ ہے۔ جب اسلام آخرت کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات، آخرت یعنی مستقبل سازی۔ کل ایک بچے نے سوال کیا، جنت و جہنم ابھی ہے یا خلق ہوگا؟ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ زمان و مکان سے ماورا، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم، زمان و مکان سے ماورا۔ تو اگر زمان و مکان اور بہشت اور دوزخ کا مسئلہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے تو زمان و مکان کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ توجہ ہے؟ حل کرنا ہوگا یا نہیں؟ اور کس سے حل کرائیں؟ آئنسٹائن سے؟ نیوٹن سے؟ دوسرے سائنسدانوں سے؟ نہیں، ان کی محنتوں کو پڑھیں، ان سے بھی استفادہ کریں، مگر فیصلہ کن قول حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب مبین میں، اس کتاب عظیم میں، اس کتاب مجید میں، اس کتاب حکیم میں زمان و مکان کی حقیقت کو بھی اجاگر کیا ہے، ما ورائے زمان و مکان حقائق کو بھی اور زمان و مکان کو بھی۔ میں نے گزارش کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں، وقت کا کلمہ اور وقت سے مشتق کلمات قرآن مجید میں موجود، وقت سے مشتق کلمات قرآن مجید میں موجود۔ دہر 2 مقامات پہ قرآن مجید میں آیا، سورہ مبارکہ جاثیہ میں، جہاں مشرکین، ملحدین، منکرین حق سبحانہ وتعالی کا قول نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی تھیوری آف کریشن نہیں ہے، یہ دہر ہے جو ہمیں جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ دہر، یہیں سے دہری لفظ نکلا، دہری یعنی ملحد، دہری یعنی ملحد، دہری یعنی دہر کو خدا ماننے والا۔ خدا ماننے سے بھی مفر نہیں ہے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، بلا تشبیہ، تقلید سے مفر نہیں ہے، طے یہ کرنا ہے کہ تقلید جاہل کی کریں یا عالم کی۔ اسی طرح عرض کروں کہ کسی مبدع کو تسلیم کرنے سے مفر نہیں ہے،
کسی مبدا کو، کسی نقطہ آغاز کو تسلیم کرنا پڑے گا، طے یہ کرنا ہے کہ اسے زندہ مانے یا مردہ، بے جان مانے یا جاندار، صاحب اختیار مانے یا بے اختیار، عالم مانے یا جاہل۔ ہم جسے مبدأ کائنات مانتے ہیں وہ حی ہے، قیوم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مرید ہے، متکلم ہے۔ طے یہ کرنا ہے کہ کائنات بنانے والا، کائنات جہاں سے بھی شروع ہوئی وہ نقطہ آغاز کیا تھا، وہ سرچشمہ کائنات کیا ہے۔ سرچشمہ کائنات کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ بے جان ذرے ہیں یا کوئی جاندار ہستی ہے۔ توجہ ہے؟ آغاز کائنات، کہیں نہ سائنسداں بھی آغاز کائنات کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن طے یہ کرنا ہے کہ آغاز کائنات کس ذات سے ہوئی، آغاز کہاں سے ہوا، وہ ذات کون سی تھی، وہ بے جان تھی، میت تھی یا حی، وہ خود بے اختیار ہے یا قیوم ہے، وہ بے ارادہ ہے یا مرید ہے، اس کے پاس تکلم کی قدرت ہے یا نہیں، متکلم ہے یا بے زبان، توجہ ہے، قادر ہے یا عاجز، طے یہ کرنا ہے۔ کسی مبدا کو ماننے سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، کہیں تو نقطہ آغاز ہے، طے یہ کرنا ہے وہ نقطہ آغاز کون سا ہے۔ واضح ہے؟ یہاں پر ٹھہر کر ایک نقطے کی طرف اور وضاحت کر دوں۔ البتہ یہ کراچی میں جناب اختر ضامن صاحب کے محبت قدے پر اور جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے مودت قدے پر جو اشرا ہوتا ہے اس میں اشارہ کر چکا ہوں، اشارہ، لیکن بے پناہ بحث ہے، بحث بے پناہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ بحث یہ ہے کہ ہم لفظ ازل استعمال کرتے ہیں جب آغاز کی بات ہو رہی ہے، آغاز، نقطہ آغاز، تو آغاز کا جب کلمہ آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے لفظ ازل، سب مانوس ہیں اس لفظ سے، اللہ کو ازلی مانتے ہیں، ابدی مانتے ہیں، ازل کا کیا تصور ہے ذہنوں میں؟ شعراء ادبا بھی خوب استعمال کرتے ہیں، ازل کا کیا تصور ہے اور ابد کا کیا تصور ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک سلسلہ زماں ہے، ایک خط کھینچتے چلے جائیے، ایک لائن ڈرا کیجئے، اسٹریٹ لائن، اور اس کو جہاں سے شروع ہوئی ہے اس نقطے کا نام رکھ دیا ازل، اور جہاں ختم ہوئی ہے اس کا نام رکھ دیا ابد، کیا یہی ہے ازل و ابد؟ کب چلیں گے؟ دھوکہ ہو گیا۔ آپ نے جہاں محدود کیا وہ وقت ہے، ازل نہیں ہے۔ آپ نے محدود کر دیا نا، کہا یہ ہے ازل۔ ازل کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ازل زمانی حقیقت نہیں ہے، اور اسی طرح ابد کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ابد زمانی حقیقت نہیں ہے۔ خود ازل اور ابد لا زمانی حقیقتیں ہیں، ازل اور ابد لا زمانی حقیقتیں ہیں، اسی لیے یہ نہیں کہ ازل تھا، ازل ابھی ہے۔ جو ختم ہو جائے وہ محدود ہے، جو ختم ہو جائے وہ محدود ہے۔ اگر ختم ہو گیا تو ازل ازل نہیں رہا، زمانے کا ایک حصہ ہوا۔ توجہ ہے؟ اور جو ابھی شروع نہیں ہوا شروع ہوگا وہ بھی محدود ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابد ہوگا نہیں، ابد ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، ازل ہے، ابد ہے۔ اس وقت تو نسبت کیا ہے زمان میں، ازل میں، ابد میں؟
نسبت کیا ہے؟ زمان میں، دہر میں، سرمد میں نسبت وہی ہے جو آپ کے جسم اور آپ کی جان میں نسبت ہے. جسم نظر آ رہا ہے نا سامنے، روح نظر آتی ہے؟ نہیں. جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. زمان نظر آتا ہے، سرمد نظر نہیں آتا. ازل نظر نہیں آتا، ابد نظر نہیں آتا. ازل و ابد ماورائے زمان و مکان ہے. بہت مشکل بحثیں ہیں مگر یہ سب ضروری ہیں. کس لیے ضروری ہیں؟ ابھی کس لیے ضروری ہیں؟ جب آپ کے سامنے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی اور کے معجزات نہیں، سرور عالم، سید کائنات، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب مل کے بلند تر صلوات پڑھیں. جب معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا تذکرہ، تو بہت سے حضرات کو حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی. بہت سے لوگ اسے کہانی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ افسانہ سمجھتے ہیں، مذہبی لوگوں کی خوش باوری پہ محمول کرتے ہیں، خوش فہمی پہ محمول کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیچارے مذہبی لوگ، ان کی ذہانت اتنی ہی ہے، یہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں. قصے کہانیاں نہیں ہیں. خصوصیت کے ساتھ میں جناب بدر حیدر صاحب کے محبت قدے پر معراج کے موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ بحث وہاں نہیں چھڑی تھی، یہ باقی رہ گئی ہے کہ معراج اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ زمان و دہر و سرمد کا رشتہ سمجھ میں نہ آئے، اور جب تک یہ حقیقت سامنے نہ ہو کہ ایک زمان ہے، ایک دہر ہے، ایک سرمد ہے. ازل اور ابد وہ سرمدی حقائق ہیں جو اس وقت موجود ہیں. زمان ظاہر ہے، ازل اس کا باطن، ابد اس باطن کا باطن. ذرا ساتھ دے دیجئے. مجھے اندازہ ہے دور دور سے آپ آئے ہیں اس فقیر کو سننے کے لیے، تو آپ کچھ بحثیں، کچھ نکات لے کر جائیں، کچھ فکر کا سرمایہ لے کر جائیں. زمان ظاہر ہے، اس کا باطن ازل ہے، اس کا باطن ابد ہے. ازل ابھی موجود ہے، ختم نہیں ہوا. ابد ابھی موجود ہے، خلق نہیں ہوگا. توجہ رہے. لیکن ان تینوں میں رابطہ کون بن سکتا ہے؟ کون ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ جب چاہے حصار زمان میں رہے، جب چاہے حصار ازل میں رہے، جب چاہے حصار ابد میں پہنچ جائے؟ وہ ہوگا جو مالک دہر ہوگا، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. تھوڑی دیر ٹھہر لیجئے. آپ کہیے گا یہ بحث معراج سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمام فرقے، تمام مسالک کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، حضور مسجد الحرام سے چلے. کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی. بظاہر پہنچے مسجد اقصی. وہاں عالم کیا تھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود. یہ انبیاء حصار زمان میں تو تھے نہیں. یہ انبیاء کہاں تھے؟ دامن زمان نہیں، وہ تو چاک ہو چکا تھا. آدم وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے. نوح وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے. موسیٰ وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے. ابراہیم وفات پا چکے تھے، دفن کیے جا چکے تھے. عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے. اس حصار زمان سے، اس ٹائم اسپیس ٹائم کمپلیکس سے باہر جا چکے تھے.
ادھر سے مصطفیٰ لائے گئے، ادھر سے انبیاء لائے گئے۔ دیکھیں جب کسی کی اہمیت جتانی ہوتی ہے تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں قریب بلایا جاتا ہے، جو آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں واپس بلایا جاتا ہے۔ بھائی غدیر میں کیا ہوا تھا؟ رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں واپس بلاؤ۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ پھر عرض کروں گا، کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ نہیں کہا جو لوگ ہیں وہ سن لیں اور جو آگے چلے گئے ہیں انہیں جا کے بتا دیں گے، یہ نہیں کہا۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں جب آئیں گے تو انہیں بتا دینا۔ سفر میں میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، جلدی سے یہ پیغام سن لو، نہیں زحمت کرو، ٹھہرو، رکو، انتظار کرو، بلاؤ جو آگے گئے ہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو تاکہ معلوم ہو جائے۔ یہ آگے والوں کو پیچھے بلانا، پیچھے والوں کا انتظار کرنا، یہ علامت ہے، سمبل ہے، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، تاکہ معلوم ہو آدم سے لے کر قیامت تک سب پر ولایت علی واقع ہے۔ ولایت علی ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب زیر ولایت فرمان علی ہیں۔ مبالغہ ہے، حد سے بڑھ گیا، جنون ہے مجھے، بخاری سے پوچھئے۔ اس میں لکھا ہے حضور نے فرمایا، رحمت عالم نے، خاتم النبیین نے، عقل کل نے، سید کونین، سید کائنات نے فرمایا کیف انتم، کیا حال ہوگا تمہارا، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے ہوگا۔ یعنی عیسیٰ کو امامت کرائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے مقتدی، اور علی کا پوتا امام ہوگا۔ علی کا پوتا امام ہوگا، علی کا پوتا امام ہوگا، تو پھر علی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جنون ہے ہمیں، دیوانے ہو گئے ہیں ہم، ہاں دیوانے ہیں، ہم دیوانے ہیں، مگر سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ صرف یہ کر رہا تھا کہ جب بات اہم ہوتی ہے تو یہ انداز ہوتا ہے، آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو انتظار کرو۔ وہی حضور کی شان میں ہے، حضور یہاں سے بلائے گئے مسجد الحرام سے، وہ جو حصار دہر میں تھے، کہاں تھے؟ زما سے نکلے تو کہاں گئے؟ جب تک یہاں ہیں
اللہ امام بنا رہا ہے نا، اللہ امامت عطا فرما رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کا کیا کام ہے یہاں پر؟ پروٹوکول آفیسر۔ اب کون ہوگا جو پروٹوکول آفیسر کو پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے افضل سمجھے؟ پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، پروٹوکول آفیسر وہاں پہ کچھ کام کرتا ہے نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر معراج میں پروٹوکول آفیسر ہیں، اور وہ بھی ایک جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور اس کے بعد میری گنجائش نہیں ہے، میری خدمتیں یہاں تک ختم، میری خدمت یہاں تک ختم۔ اللہ اکبر، وقت گزر گیا، پوری تمہید میں مجلس گزر گئی، مگر ابھی کچھ اور اعتراضات ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اعتراض کیا گیا مثلا شیطان کے تعلق سے، اس کا جواب رہ گیا، گفتگو آگے بڑھ گئی۔ خیر و شر کا مسئلہ اور شیطان کا مسئلہ جو اس کے اہل ہیں، محقق ہیں، ان سے جا کے پوچھئے۔ اور جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المضل، تو دو نام الگ الگ ہیں، ایک ہے المضل غال سے ہے، وہ المعز کے ساتھ ہے، المعز عزت دینے والا، المضل ذلت دینے والا، الہادی ہدایت کرنے والا، المضل بعد سے گمراہ کرنے والا۔ لغوی معنی تو یہی ہے، لغوی معنی یہی ہے، لیکن اللہ نہ ذلت دینے والا ہے نہ اللہ گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کے اسماء مبارکہ میں ہے ضرور، مگر وہ نہ ذلت دیتا ہے، ذلت بندے خود اپنی ذلت اٹھاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ کر، لیکن اس کے ناموں میں ضرور ہے المضل بھی المضل بھی۔ اور یقیناً کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کیا آپ دو یا دو سے زیادہ مبدأ کے قائل ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ سرچشمے ہیں وجود کے؟ دو یا دو سے زیادہ خالق ہیں؟ بس ایک، بس ایک، وہ بھی کون سا ایک؟ واحد عددی نہیں، واحد غیر عددی، نیومیریکل ونس نہیں، ان نیومیریکل ونس، وہ ایک نہیں جو ایک اور ایک مل کے دو ہو سکے، وہ ایک نہیں کہ جو نصف بھی ہو سکے، نہیں، وہ ایک جو دو نہیں ہو سکتا، وہ ایک جو نصف نہیں ہو سکتا، وحدت غیر عددی، جو ایک تصور ہے توحید حق صمدی کا، وہ ایک ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اسی کی ذات گرامی سے سب کچھ ہے، اور وہ ہے خیر محض، تو جو کچھ بھی اس نے خلق فرمایا ہے وہ سب خیر ہے، اس میں شر کا پہلو نہیں ہے۔ آپ کا وجود خیر ہے یا شر؟ آپ کا وجود خیر ہے نا؟ اب جو آپ شر کی باتیں کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے یا آپ کی طرف؟ آپ کی طرف۔ ہم آپ جو شر کرتے ہیں اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ وہ خیر محض ہے، وہ حق ہے، اس نے جو کچھ خلق کیا وہ حق، جو کچھ خلق کیا وہ خیر محض۔ اس نے شیطان کو بھی خلق کیا، خلقت کے اعتبار سے شیطان بھی خیر محض ہے، خلقت کے اعتبار سے شیطان بھی خیر محض ہے، اور اسے اللہ نے اگر اجازت دی ہے وسوسے کی بھی، تو وہ اس حکمت عملی کے تحت کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد، دشمن سبب خیر ہو جاتا ہے۔
شیطان شر کرتا ہے، اللہ اس شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔ اللہ وسوسوں کو تربیت نفوس انسانی کے لیے ایک تربیت کے اوزار کے طور پر، ایک تربیت کے اصول کے طور پر، ایک تربیت کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اس نے شیطان کو کمزور چیز دی، صرف وسوسہ کرنے کی طاقت۔ آپ کو کہیں مضبوط چیز دی ہے، آپ کو ارادہ دیا ہے، عزم دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس سے کہیں بلند ہے۔ اس لیے یہ ذہن عالی میں نہ آئے کہ اس میں کہیں کوئی مسئلہ توحید کے خلاف ہے۔ دوسرا اعتراض جو ہوا اور سوال ہوا اور ایک اہم شخصیت کی طرف سے ہوا، میں نے کہا آپ ٹھہریے گا، کل جواب عرض کروں گا۔ میں گزارش کر رہا تھا، مثال میں آ گئی تھی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ افضل نہیں ہیں حضور سے، ملائکہ حضور کے خدمت گزار ہیں، کوئی بھی ہو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جتنے بھی ملائکہ ہیں سب خدمت گزار ہیں، مامور ہیں کس بات پر؟ اطاعت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند صلوات پڑھیں گے۔ بھائی سنیں، حضور کی اطاعت پہ تو مامور ہیں۔ یہ روایت سن لیجئے، اور روایت کی سند وہ ہے، ابھی ضبط رکھیے گا، ابھی مجھے کچھ پڑھنا ہے، ابھی ایک بڑے اعتراض کا جواب دینا ہے، لیکن ضبط رکھیے گا، اگر دل امنڈ آئے تو ضبط رکھیے گا، گریہ نہ کیجیے گا۔ ایک شخص آیا، جان مصطفیٰ، جان محمد عربی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، میری مائیں، بہنیں، سب توجہ سے سنیں۔ اللہ آپ سب کو ائمہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، عمرے کی توفیق دے، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ بات امام کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے، حیات ظاہری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں تشریف فرمائے۔ کہاں؟ مدینے میں۔ ایک ان کا چاہنے والا دور دراز رہتا ہے اور وہ ہر سال امام کی زیارت کو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ مجھے بھی آقا کی زیارت کے لیے لے چلو۔ کہا کہ میرے پاس تم جانتی ہو استطاعت نہیں، پیسے نہیں ہیں، سفر خرچ نہیں ہے، کیسے جاؤں، کیسے لے جاؤں، میں شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں، ایسا کرو، میرے جتنے زیورات ہیں میں دیتی ہوں، اسے بیچ دو، مجھے یہ زیورات نہیں چاہیے۔ اگر یہ زیورات بیچ کر جو کچھ پیسہ آتا ہے اس سے زیادہ سفر مہیا ہو جائے تو مجھے آقا کی زیارت پہ لے چلو۔ وہ مومن مجبور ہوا، اس نے اپنی بیوی کے تمام زیورات بیچ دیے۔ اتنا زیادہ سفر فراہم ہو گیا کہ وہ بیوی کو لے کر مدینے روانہ ہوا۔ توجہ رکھیے گا، سند اس روایت کی، سند اس پائے کی ہے جس پائے پر کوئی فقیہ مجتہد مرجع تقلید حلال و حرام کا فتویٰ دیتا ہے۔ سند سمجھے آپ؟ سند اس پائے کی کہ کمزور روایت نہیں سنا رہا، اور یہ روایت مربوط ہماری بحث سے بھی ہے۔ ملائکہ کا وجود کہاں ہے؟ زمان میں یا دہر میں؟ دہر، مادی نہیں ہے۔ ملائکہ کا وجود عالم دہر میں ہے، وعائے دہر میں ہے، وعائے زمان میں نہیں ہے۔ ہم ہیں زمان میں، وہ ہیں دہر میں۔ امام علیہ السلام مدینے میں ہیں۔ وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کے چلا، مدینے سے تھوڑے فاصلے پر وہ شدید بیمار ہو گئے، شدید بیمار، جیسے احتضار کی کیفیت ہو، نزع کا عالم ہو، مایوس ہو گیا۔ اسے وہیں چھوڑا، مدینے دوڑا۔
قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اس کے بعد جان پیغمبر کی خدمت میں گیا۔ فرزند پیغمبر آپ پر درود و سلام۔ امام مسکرائے، امام نے کہا کیا حال ہے؟ کہا آقا کیا بتاؤں کیا حال ہے، آپ کی کنیز میری بیوی وہ اس طرح سے ہم نے اس کے زیورات بیچے، ہم مہیا ہوئے، لے کے آئے، مدینے کے سے تھوڑے فاصلے پر وہ اتنی مریض ہو گئی کہ وہ آ نہیں سکتی، مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں۔ امام مسکرائے، کہا جاؤ وہ صحت مند ہے، اس کے پاس فلاں نامی عورت موجود ہے جو اسے غذا کھلا رہی ہے اور یہ غذا کھلا رہی ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ ہماری زیارت کے لیے۔ یہ شخص وہاں سے چلا آیا، جملہ سنیے گا روایت کا، یاد رکھیے گا کہ آپ کو کیسے امام اللہ نے عطا کیے ہیں۔ شان محمد تو بہت بلند ہے، یہ فرزند محمد عربی کی بات کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا اس کی زوجہ اسی حیت میں ہے جو امام نے کہا تھا، وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اسے غذا کھلا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کیفیت تھی، کیا ہوا، یہ تغیر، یہ تبدل، یہ صحت، یہ چہرے پہ نور و بشاشت؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، ملک الموت آ گئے تھے، ایک شخص آئے وہاں پر جو اس طرح کا عمامہ پہنے تھے، ایسا لباس پہنے تھے، وہ بتاتی جا رہی تھی اور اس کے سامنے امام کا چہرہ آتا جا رہا تھا۔ کہا انہوں نے ملک الموت سے کہا کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا تم کو اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ حجت حق ہیں، ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا ہم نے 20 سال عمر اس کو عطا کی، واپس جاؤ۔ ملک الموت مأمور اطاعت امام وقت ہے، حجت خدا کی اطاعت ما سوى اللہ ہر مخلوق پر واجب ہے، اس پر عقل و برہان کی دلیلیں قائم ہیں، اس پر نقل و قرآن کی دلیلیں قائم ہیں، اس پر وجدان و عرفان کی دلیلیں قائم ہیں۔ کیا تم کو حکم نہیں دیا ہے اللہ نے ہماری اطاعت کا؟ اس کے بعد اس زوجہ کو لے کے گیا وہ شخص مدینے، جیسے ہی وہ امام کے گھر میں داخل ہوئی اس نے کہا خدا کی قسم یہی بزرگوار، کوئی اور نہیں تھا، یہی تھے جنہوں نے آ کر فرمایا تھا امام مدینے میں تشریف فرمائیں، ملک الموت وہاں ہے، امام یہاں بھی ہیں، امام وہاں بھی ہے۔ یہ کس میں جوہر پیدا ہوتا ہے؟ جو مالک دہر ہو، صاحب زمان ہو۔ صرف ایک لفظ دہر کی حقیقت پہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن بس اب گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ دوسرا جو اعتراض تھا، تیسرا جو اعتراض تھا، کل ایک اہم شخص نے کہا آپ نے فرما دیا کہ ملائکہ، ٹھیک ہے وہ بحث الگ ہے، ملائکہ افضل نہیں ہے حضرت سے، مگر یہ جو آپ نے کہا کہ جہاں بھی علی پیدا ہوتے، یاد ہے نا میرا دوہرا رہا ہوں، یاد رکھنا، بھلا نہ دینا۔ لکھنا، اسے کوٹ کرنا، نقل کرنا، اقتباس کرنا۔ علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا علی علیہ السلام کے لیے شرف اور فضیلت و فخر و مباحات کی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کی فضیلتوں میں اضافہ ہوا۔ اور پھر میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو ممکن ہے خانہ کعبہ کعبہ رہتا، قبلہ نہ بنتا۔ دلیل عرض کروں، قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید دوسرا پارہ۔ ایک بزرگوار نے کہا کہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ قبلہ تھا،
غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے، اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ آیت اپنی جگہ، وہ آیت اپنی جگہ. سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا لوگوں کے لیے حج کے لیے وہ خانہ کعبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن طول تاریخ میں قبلے بدلے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم بتائیں گے یا قرآن سے پوچھئے؟ جب تک حضور مکے میں تھے تو اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آگے ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ بھی. لیکن جب مدینے چلے گئے تو یہ ممکن نہ تھا. اب بھی مسجد قبلتین موجود ہے مدینے میں. مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیجئے تو ایسے، کعبے کی طرف رخ کیجئے تو ایسے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں نا. تو ممکن نہیں تھا نا کہ ایک طرح کھڑے ہو جائیں اور دونوں کو قبلہ قرار دیں. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ اللہ نے قبلہ مقرر کیا تھا. اللہ نے مقرر کیا تھا یا نہیں؟ پھر اللہ نے ہی حکم دیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ. لیکن قبلہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے. آیت پڑھئے، وہ دوسرا پارہ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سفہاء، سفیہ کی جمع سفہاء، یہ نادان لوگ، یہ بے عقل لوگ، یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو چھوڑ کر نئے قبلے کی طرف رخ کیوں کیا؟ کون پوچھیں گے؟ ہم کچھ کہیں تو گناہگار. قرآن کہہ رہا ہے سفہاء، نادان، نادان، بے عقل لوگ، سفیہ لوگ. سفیہ کسے کہتے ہیں؟ سفیہ کی شریعت معلوم ہے آپ کو؟ شریعت میں سفیہ اسے کہتے ہیں جس کو خود اس کے مال میں تصرف سے روک دیا گیا ہو. حاکم شرع کوئی اختیار ہے، فرض کیجئے کوئی صاحب ہے اور وہ مال ان کا، جائیداد ان کی، صاحب مال، صاحب ثروت، صاحب اختیار، آزاد، سب کچھ، مگر ماشاءاللہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، عقل بھی ہے نہیں ہے. جو ان کی بیوی بچے ہیں، جو حقیقی وارث ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ اپنا مال ادھر ادھر جا کے صرف کر رہے ہیں، بازاریوں پر، بازاروں پر لٹا رہے ہیں. اب خطرہ ہو گیا کہ آل اولاد کا کیا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے انہیں روکو، پابند کرو. تقلید نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. شریعت کہتی ہے حاکم شرع، حاکم شرع، ولی فقیہ، مجتہد، یہ جا کے کہے گا مال آپ کا ہے مگر آپ اب اس میں چھو نہیں سکتے میری اجازت کے بغیر. جب آپ کو جتنا مال چاہیے ہو مجھے بتائیے، میں اجازت دوں گا، پھر خرچ کیجئے گا. کیوں؟ تاکہ میں اسے محفوظ رکھوں، تاکہ آپ کی اولاد کے کام آئے. مجتہد لے نہیں لے گا، مجتہد ضبط نہیں کر لے گا، فقیہ اپنے استعمال میں نہیں لائے گا. تمہارا مال تمہاری نسل کے کام آئے گا. مگر سفیہ اگر ہو گئے تو یہ پہرا بیٹھا دیا جائے گا. یہ سفیہ شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنے مال میں بھی تصرف کا اختیار نہ ہو. خیر فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے اس فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں کیا ہے، لیکن نادان تو کہا نا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ سفہاء، یہ سفیہ لوگ، یہ نادان، یہ پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے منحرف کر دیا، پہلے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف آ گئے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. جس نے سورہ حمد کو سمجھ لیا ہے وہ جانتے ہیں صراط مستقیم کس کا نام ہے.
فراستوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی ایمانی فراستوں کو سلامت رکھے۔ صراط مستقیم علی کا نام ہے، صراط مستقیم علی کا نام ہے۔ آگے بڑھئے، تصدیق کیجئے، ظاہر قرآن سے باطن قرآن تک کا سفر طے کرنے کی عادت ڈالیے، طے کرنے کا ذوق پیدا کیجئے۔ لفظ عادت معاف کیجئے گا، واپس کر دیجئے مجھے، ذوق پیدا کیجئے، ذوق۔ آگے بڑھئے، ایک آیت آگے پوری نقشہ کشی کر دی ہے، پورا خاکہ پیش کر دیا ہے قرآن میں، مرقع پیش کر دیا ہے، مرقع نگاری کی ہے قرآن نے۔ کیا ایسی متحرک تصویر لفظوں میں کم ملے گی؟ لفظوں میں متحرک تصویر جیسے حضرت کا پیکر نورانی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھتے ہی تو ہیں، کچھ کہتے تو نہیں ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کے کسی عربی داں سے جا کے اس آیت کا ترجمہ کروا لیجئے، کسی عربی داں سے، کسی عربی داں سے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، کوئی ہو، کہیے یہاں پر بتائیے اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عربی سیدھی سیدھی بتائیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے، قبلتاً ترضاها، نرضاها نہیں، ارضاها نہیں، میں راضی ہو جاؤں گا نہیں، ہم راضی ہو جائیں گے نہیں، ترضاها محمد تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں گزارش کر چکا ہوں اس سے پہلے، مجھے اپنے جملے یاد آ رہے ہیں۔ مسلمان ساری عبادتیں کرتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں رضائے حق کے لیے، ہم وضو کرتے ہیں رضائے حق کے لیے۔ حق نماز کے لیے قبلہ مقرر کرتا ہے رضائے محمد کے لیے۔ محمد کے لیے۔ اب میں دست ادب جوڑ کے اتنا تو سوال کر سکتا ہوں اس آیت سے، قرآن سے، اے آیت مجھے یہ بتا، محمد صرف دیکھ ہی تو رہے تھے آسمان کی طرف، کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے نا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا کہا کہ اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ مکے سے کیا حضور بہت خوش نکلے تھے؟ خوش نہیں نکلے تھے نا؟ مکے سے حضور کو سوائے رنج کے، مصیبت کے، دشمنی کے، عناد کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری مکی زندگی میں حضور کو اگر کوئی خوشی ملی ہے تو بس ایک، جب خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی تھی۔ خوشی تھی جسے مصطفیٰ بھلا نہیں سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین جو ما فی الصدور کا علم رکھتا ہے، جو دلوں اور سینوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ محمد کعبے کو چاہتے ہیں، محمد کعبے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ قبلہ کعبہ قرار دے دیا جائے۔ محمد سے پوچھئے آپ کعبے کو کس لیے چاہتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، یہی تو وہ گھر ہے
جس سے ہمیں ہمارا جانشین ملا ہے، ہمارا نفس ملا ہے، ہماری جان ملی ہے، ہمارا خلیفہ ملا ہے، تمہارا امام ملا ہے، حجت حق ملا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد بس گفتگو سمیٹ رہا، چونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے مجھے یہ اعادہ بیان کا ضروری تھا۔ کل ایک بزرگ نے، ایک صاحب علم نے کہا، آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ جہاں علی پیدا ہوتے وہیں کعبہ بن جاتا، وہیں قبلہ بن جاتا؟ کعبہ تو یہی رہتا، قبلہ وہ بن جاتا۔ اگر مسجد اقصی قبلہ بن سکتی ہے تو علی کا زچہ خانہ قبلہ نہیں بن سکتا؟ اور یہ تیور، یہ انداز بتاتا ہے کوئی راز تو تھا جس کی بنا پر پیغمبر چاہتے تھے کعبہ قبلہ ہو جائے، کعبہ قبلہ ہو جائے، ورنہ قبلہ تو مسجد الاقصی، بیت المقدس قبلہ تھا یا نہیں تھا؟ حضور نے نمازیں اسی طرف پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پھر حضور کیوں چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے؟ تو قبلے اور کعبہ کا فرق سمجھ میں آیا؟ قبلہ کعبہ، قبلہ و کعبہ، کعبے اور قبلے کا فرق سمجھ میں آیا؟ ضروری نہیں تھا کہ کعبہ قبلہ رہتا، مگر رضائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ بھی رضائے مصطفیٰ کس لیے؟ ظاہر ہے کہ جان مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی جائے ولادت ہے، ان کی جائے ولادت ہے۔ ارے میں اس گھرانے کی کیا کیا فضیلتیں عرض کروں، کیا کیا فضیلتیں عرض کروں، بس یہاں تک بات آئی ہے تو ایک جملہ اور کہہ لینے دیجیے۔ جب جملہ زبان تک آ جائے تو روکنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ خانہ کعبہ کا واقعاً فضل و شرف ہے کہ علی علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت خانہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے کہ علی کے ہاتھوں سے وہ بتوں سے پاک ہوا۔ خانہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے دوسری کہ وہ علی کے ہاتھوں سے بتوں سے پاک ہوا، ورنہ خانہ کعبہ رہتا، ساتھ میں بت خانہ بھی بنا رہتا۔ ہمارے پاس ایک گھر اور تھا جہاں کوئی بت نہیں تھا۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، مجھے بھی یاد ہے، لیکن چونکہ میرا جملہ ہے اس لیے وجد کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مکے کی سرزمین پر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں نہ کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست۔ اسی مکے کی سرزمین پر وہ گھر بھی تھا کہ جہاں نہ کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست۔ اے پروردگار میں کیا کروں، وہ تیرا گھر خانہ کعبہ نہیں تھا، وہ علی کے والد کا گھر ابو طالب کا گھر تھا۔ جہاں حق نے محمد مصطفیٰ کو مقرر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہاں ہوگی۔ حضور کہاں ولادت ہوئی؟ حضور کی ولادت کہاں ہوئی؟ خانہ ابو طالب۔ کیوں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ حضور کی ولادت کعبے میں کیوں نہیں ہوئی؟ حضور کی ولادت خانہ ابو طالب میں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ گھر تھا نہ جہاں کوئی بت تھا نہ بت پرست۔ خانہ ابو طالب وہ تھا نہ جہاں کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست۔ اسی لیے دنیا کے بت پرستوں کو یہ گھر ہمیشہ برا لگتا رہا۔
دنیا کے بت پرستوں کو یہ گھر ہمیشہ برا لگتا رہا. ابو طالب پہ ظلم ہوا، آقا رسول خدا پہ ظلم ہوا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ پہ ظلم ہوا، بی بی زہرا پہ ظلم ہوا، اور نسل مصطفیٰ اور نسل ابو طالب پہ تو وہ ظلم ہوا ہے کہ اللہ اکبر. بس میں مجبور ہوں چند جملے کہوں گا، وقت تمام ہو چکا، وقت گزر چکا. جو کچھ آج اصل میں پڑھنا تھا مجھے وہ نہیں پڑھ سکا، صرف اعتراض کا جواب دیتا رہا. انشاءاللہ کل سے مجلسیں 6B ماڈل ٹاؤن میں ہوں گی، وہاں یہ گفتگو انشاءاللہ سورہ دہر کی جاری رہے گی. لیکن آج آپ کو جی بھر کے پرسہ دینا ہے. آج شب شہادت امام سجاد مولا علی ابن الحسین، مولا سید سجاد، مولا زین العابدین. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. میں 2 دن سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کی مصیبتوں کی کوئی انتہا ہے. وقت نہیں ہے، میں 2-3 جملے سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا. پھر آپ کو ماتم کرنا ہے، پھر آپ کو نوحہ کرنا ہے، پھر آپ کو پرسہ دینا ہے. چونکہ طاقت میری جواب دے چکی ہے، بس 2-3 جملے کہوں گا. آپ شبیہ تابوت برآمد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. میں 2-3 جملے کہوں گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. یہ امامہ مجبوراً سر پہ ہے، جب امامہ اتاروں گا تو شبیہ لے کر برآمد کریں گے. میں 2 دن سے کیا فقرہ کہہ رہا ہوں؟ میرے مولا کے دل کی کیفیت کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میرے مولا کے دل پہ کیا کیا صدمے ہیں. پرسوں کہا تھا میں نے کہ ایک جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کے لیے سہارا بنتا ہے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، پھوپھی بھتیجے کے لیے سہارا بن رہی. کل میں نے ایک اور مرحلے کی طرف اشارہ کیا. جب کوئی جوان بیٹا موجود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن رہ جائے. مگر یہ صدمہ ہمارے چوتھے امام کو دیکھنا پڑا، اٹھانا پڑا. اور پھوپھی سے یہ فرمایا ہے انتہائی رنج و علم کے ساتھ، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ منظر آقا کو آخری عمر تک یاد رہا، یہ منظر آقا بھلا نہیں سکے. گزشتہ برسوں میں گزارش کر چکا ہوں کہ آقا وقت آخر جب امام کو زہر دیا گیا ہے، جب امام کو زہر دیا گیا ہے، اس وقت جب امام اس دنیا سے، اس حصار زماں سے کوچ فرما رہے تھے، شہادت کے لمحات تھے، انتقال اور وصال کے لمحات تھے، اس وقت سب بچوں کو بلایا، خاندان کے افراد کو بلایا، وصیتیں کی، اصول دین سے فروع دین تک جو امامت کے فرائض ہیں وہ ادا کیے، جو اسرار امامت ہے وہ امام باقر کو تلقین فرمائے. اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ اب مجھے بستر سے زمین پر لے.